بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق پڑھیں گے کتبہ، جو کہ اپنی صنف کے اعتبار سے افسانہ ہے۔ اس سبق کو ہم نے اس کی توارد کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو پہلے ہم اس کا حصہ اول پڑھیں گے، پارٹ 1۔ پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں۔ غلام عباس، یہ رائٹ سائڈ میں ان کی واضح قسم کی تصویر جو ہے یہاں پہ لگا دی گئی ہے۔ ان کی ولادت کا سال ہے 1909 اور ان کی وفات کا سال ہے 1982۔ غلام عباس امرتسر کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی اور لاہور سے ہی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ مختلف رسائل کے مدیر رہے، پھر محکمہ تعلقات عامہ سے منسلک ہوئے۔ کچھ عرصے بعد BBC سے وابستہ ہو کر لندن چلے گئے۔ غلام عباس ترکی ادب سے بے حد متاثر تھے۔ انہیں موسیقی سے بھی دلچسپی تھی، خصوصاً گٹار بجانے کا انہیں بے حد شوق تھا۔ اس کے علاوہ وہ شطرنج کے ایک بہترین کھلاڑی تھے۔ ادبی خدمات کے صلے میں انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز عطا کیا گیا۔ غلام عباس ایک باوقار، کامیاب اور تخلیقی زندگی گزار کر کراچی میں انتقال کر گئے۔ غلام عباس کو ابتدائی سے اردو ادب سے دلچسپی رہی اور بچپن ہی میں انہوں نے رتن ناتھ سرشار، مولانا عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی اور مرزا ہادی رسوا کی تقریباً تمام تصانیف پڑھ لی تھیں۔ ان کا شمار جدید افسانہ نگاروں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اس وقت افسانہ نگاری شروع کی جب انگریزی تعلیم و معاشرت کے سبب نئی نئی اقدار معاشرے میں نشو و نما پا رہی تھیں اور معاشرے میں ایک عجیب کشمکش کی سی کیفیت تھی، جس کے نتیجے میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہو رہے تھے جو ایک روایت پسند معاشرے کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ غلام عباس نے بڑی خوبصورتی اور غیر جذباتی انداز میں ایسے معاشرے کی عکاسی کی ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کا موضوع کوئی نیا تو نہیں، لیکن ان کے انداز بیان نے انہیں نیا پن عطا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے افسانے آنندی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ دراصل وہ معمولی کو غیر معمولی بنانے والے فنکار ہیں۔ وہ جذبات کے تابع نہیں، کہانی کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو، ان کا قلم غیر جانبداری اور تعقل کے تابع رواں رہتا ہے۔ کچھ تصانیف ان کی یہاں پر دی گئی ہیں: آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس، دھنک، گنی والا تکیہ وغیرہ۔ کتبہ بنیادی طور پر ایک تختی کو کہتے ہیں، پتھر کی ہوتی ہے، اور اگر مفہوم کے معنوں میں لیں بھی کتبہ کس کام میں آتا ہے، یہ کیا ہے، تو بنیادی طور پر کتبہ جو ہے یہ وہ عبارت ہے، یعنی تحریر ہے، جو کسی عمارت یا قبر پر بطور یادگار جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اس اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ خس و خاشاک، کوڑا، گھاس پھوس وغیرہ۔ گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، پانی چھڑکانے والی۔ سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلرک، درجہ 2۔ کلرک یعنی دفتر کا کام کرنے والا، یعنی دفتر جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے، ریکارڈ رکھنا، یہ دیگر بہت سارے معاملات جو دیکھتے ہیں وہ کلرک کہلاتے ہیں۔ معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر کو لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور وہ گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کی حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھیں اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔
تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں، ٹولیاں گروہ، ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض اعلیٰ و ادنیٰ ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاحت بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیص، خاکے زین کے نیکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو، چھاتا کھولے یعنی چھتری، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید کے ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غرغپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں اس کا کوئی حل سوجھ جائے، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گھرستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ بعض منچلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریباں کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے باندھنے کی کوشش کی تھی اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تربتر نظر آتے تھے، نئے رنگ روٹ سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں 2 3 فاؤنٹین پین اور پینسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے۔ گو ان میں زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ طمانیت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے، پریکٹس کر رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے ناتجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں، مسیں مطلب مونچھ داڑھی کا نکلنا، اور جنہیں ابھی سکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ یعنی بوڑھے دیدہ گھاگ یعنی تجربہ کار بھی جن کی ناک پر سالہ سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25-30 ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا، گدی یعنی گردن کا جو پچھلا حصہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، اور کون دوستوں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والے میں بہترے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کئی ہزار قدم ہے، یعنی کتنے قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک ہی کمی دے کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے ایک کنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جن کی سیڑھیوں کے گرد ہر روز شام کو کہنا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والے سائنوں اور کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جمگھٹوں کے پاس 1-2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں بعض ایسی تھیں جو اپنی اصل حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے یعنی فریم وغیرہ، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بھس بھرا ہرن یعنی ایسے ہرن کی کھال میں مطلب گھاس وغیرہ بھری ہوئی ہو، بھس بھرا ہرن، پیتل کے لم ڈھینگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ لم ڈھینگ مطلب لمبی ٹانگوں والا جو پانی کا پرندہ ہے، اور بدھ مطلب جو ہندوؤں کا وہ بھگوان ہے بدھ، اس کا جو ہے نیم قد مجسمہ، چھوٹے قد کا اسٹیچو۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر
دیکھا یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا قیمت دریافت کی 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیے؟ آپ بتائیے گا کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو، کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے۔ اس میں لالچ، ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے 100 روپیہ 1.25۔ اوکے، پہلا حصہ ہمارا یہاں تک ہی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو اب کر لیجئے، اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔